بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھیجے ہوئے نبی تھے۔ آپ قوم سمود کی طرف بھیجے گئے اور نیک کاموں کی طرف بلاتے اور برے کاموں سے روکتے تھے۔ قوم سمود گناہوں میں مبتلا تھی۔ قوم سمود کے لوگ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے روکا۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تمہیں اس بات کی خبر نہیں کہ قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کس طرح سزا دی۔ قوم سمود کا خاص پیشہ بھیڑ بکریوں کی پرورش اور تجارت تھی۔ قوم سمود دولت سے مالا مال تھی اور جسمانی طور پر بھی مضبوط تھی۔ اس قوم کی اخلاقی حالت اچھی نہیں تھی۔ ذرا ذرا سی بات پر لڑ مرنے کے لیے تیار رہتے تھے اور بے گناہ لوگوں کو قتل کرتے تھے، کمزوروں کا مال کھا جاتے تھے اور ان پر ظلم ڈھاتے تھے۔ وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے۔ اس قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام ان سے کہا کرتے کہ اے قوم، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے تاکہ تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراؤں۔ لوگ ان سے کہتے ہمارے پاس دولت بھی ہے، قوت بھی ہے اور عزت بھی۔ اگر اللہ تعالیٰ کو نبی بنانا منظور ہوتا تو ہم جیسوں کو نبی بناتا۔ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوتا تو ہمارے کھیتوں کو اجاڑ دیتا، ہمیں رہنے کے لیے عالی شان مکانات نہیں دیتا۔ ہمارے پاس بے شمار اونٹ بکریاں ہیں، سواری کے لیے گھوڑے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے بت ہم سے بہت خوش ہیں، اس لیے ہم ان کی پرستش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ بات برداشت نہیں کر سکتے کہ تم ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہو، ہمیں ان کی پرستش سے نہ روکو۔ ہم تو خوشحال ہیں، لیکن تمہاری بات ماننے والے مفلس اور غریب ہیں۔ تمہاری حالت بھی ایسی ہی ہے۔ اگر تم نبی ہو تو اس کی دلیل پیش کرو، کوئی معجزہ دکھاؤ، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام ان کی اس قسم کی باتوں پر کہتے کہ تم ہی بتاؤ تمہیں کیا معجزہ دیکھنا ہے۔ پھر کافر آپس میں مشورہ کرنے لگتے کہ ان سے کس قسم کا معجزہ طلب کرنا چاہیے۔ پھر سب نے اتفاق کی رائے سے کہا کہ تم ان پتھروں سے ایک اونٹنی پیدا کرو اور اونٹنی بھی ایسی ہو کہ وہ ساتھ ساتھ بچے بھی دے اور ہم اس کا دودھ بھی پئیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ جلد ہی دعا قبول ہوئی۔ پتھروں کے اندر سے ایک اونٹنی نمودار ہوئی۔ اونٹنی بہت خوبصورت تھی۔ اونٹنی کے ظاہر ہونے کے بعد اسی جگہ گھاس اگ آئی اور ایک پانی کا چشمہ بھی جاری ہو گیا۔ اونٹنی نے گھاس کھائی، چشمے سے پانی پیا، اسی ساتھ کے اندر بچہ بھی جنا اور اونٹنی دودھ بھی دینے لگی۔ کافروں نے جو معجزہ طلب کیا تھا سب پورا ہوا۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ جو چاہتے تھے اللہ تعالیٰ نے پورا کر کے دکھایا، کیا تم اب بھی اپنی ضد پر اڑے رہو گے؟ کافروں نے کہا کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے، نہ آپ علیہ السلام کی باتوں پر عمل کریں گے۔ کافر اونٹنی کو تنگ کرنے لگے۔ اونٹنی جب پیاس سے تڑپتی اور کنویں کے پاس چلی جاتی تو وہ اسے تنگ کرتے اور اذیت پہنچاتے، لیکن کافروں کو رحم نہیں آتا۔ حضرت صالح علیہ السلام ان سے کہتے کہ اونٹنی کو اذیت نہ پہنچاؤ، اسے چرنے دو، جہاں جانا چاہتی ہے جانے دو، اگر پانی پینا چاہے تو اسے پیاسا نہ رکھو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ایک دن اونٹنی چشمے سے پانی پیے گی، دوسرے روز تم اور تمہارے جانور پیئیں گے، اس کے روزانہ کے معمول میں کوئی فرق نہ آنے دو۔ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کی عبادت کرو۔ تم جو کچھ کھاتے پیتے ہو وہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے، یہ سب اسی کا کرم ہے، تمہارے بت تمہارے کچھ کام نہیں آتے۔ قوم سمود باز نہ آئی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی باتوں پر انہوں نے عمل نہ کیا۔ ایک روز اچانک حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر دیا۔ قتل کی خبر جب آپ علیہ السلام کو ملی تو آپ صدمے سے نڈھال ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، ان قریب تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہے،
تم اس عذاب سے نہ بچ سکو گے۔ اس کے بعد ہی آسمان پر بادل گرجنے لگے، پھر بجلی چمکی، اس کڑک اور گرج کی آواز سے پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ جو لوگ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لاتے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا۔ جو لوگ اس تباہی سے بچ گئے وہ عرب کے مختلف علاقوں میں آباد ہو گئے۔ قوم سمود کی تباہی اور بربادی کے آثار حجاز اور شام کے درمیان عبرت کے نشان چھوڑ گئے ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب اسلامی لشکر تباہ شدہ آبادی سے گزر رہا تھا تو انہیں پانی کی ضرورت پڑ گئی۔ وہاں پانی کا ایک کنواں دیکھا۔ لشکر نے آٹا گوندنے کے لیے پانی لیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بستی میں اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب نازل کیا تھا اسی جگہ کی کوئی چیز استعمال نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں لوگوں کی بھلائی کے لیے 1,24,000 انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا تاکہ لوگ اندھیروں سے نکل کر اجالے کی طرف آ جائیں اور بتوں کی پوجا کرنے سے رک جائیں اور اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی دیں اور اسی کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پہ پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ آپ سے التجا ہے کہ اپنی نمازوں کو وقت پر ادا کرنے کی کوشش کریں تاکہ اس دنیا میں ہر کامیابی کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی ہر کامیابی اور اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہو سکے۔ دوستو، آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک اپنے اور اپنے گھر والوں کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔